السلام علیکم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ چمک گیا آپ کو پھر سے، ٹھیک ہے آ جاؤ۔ یہ آپ کا بھانجا ہے، قاری صاحب مبارک، جزاک اللہ جزاک اللہ، اللہ دے آباد، آمین، اللہ دے آباد۔ یہ آپ کا باپ ہے؟ ہاں وہ بھی نہیں یہ ہے، ہمارا تصویر ہے بیٹا۔ یہ ہاں والد صاحب ہے، پہچان لیا؟ قسم ہاں ابھی پہچان لیا، دیکھیں تصویر دیکھ کے۔ اچھا جی، ایک باپ اپنے لخت جگر سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے، اس کا اندازہ آپ ان پرانے کاغذات سے لگائیں۔ اپنے معصوم ہاتھوں سے یہ لکھا تھا کہ میرے بچے کی پیدائش 1994 کی، محمد اجمل خان، پیدائش 30 جنوری 1994۔ اس کی پیدائش کے دن انہوں نے یہ تحریر یہاں پر لکھی ہے، اور حالانکہ میں نے اس کو دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن اس کی تصاویر کے حساب سے میں نے اندازہ لگایا ایک یہ لڑکی وہ نقشہ جو میرے سامنے کھینچا تھا، اس نقشے کے حساب سے میں نے اس کو پہچان لیا۔ آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے، آپ کو وہ ہاتھ جو آپ نے فیس بک میں باندھ کے رکھا، وہ ہمارا قیامت تک میں نہیں بھول سکتا ہوں کہ آپ قوم کی کتنا خدمت کرتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ولی اللہ معروف ہے، آپ مجھے یوٹیوب اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج سے 4 روز قبل یعنی 20 اگست 2026 کو ہم نے ایک نوجوان اجمل خان کی ویڈیو شیئر کی تھی، ان کا انٹرویو کیا تھا، اور جس میں آپ سب سے اپیل کی گئی تھی کہ اس کے خاندان کو تلاش کرنے میں ہماری مدد کرے، ہماری ویڈیو شیئر کرے۔ اجمل خان وہ لڑکا تھا جو بالکل نا امید تھا، ان کو کوئی امید نہیں تھی کہ ان کا خاندان بھی ملے گا۔ جب ان سے ان کے دوستوں نے کہا تھا کہ آپ ولی اللہ معروف سے رابطہ کریں، وہ آپ کے گھر والوں کو ڈھونڈیں گے، کوشش کریں گے، اللہ ملائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے گھر والے نہیں مل سکتے، مجھے تو کچھ نہیں معلوم۔ تو جب یکے بعد دیگر ان کے اپنے ساتھی جو بچپن سے ساتھ پلے بڑے، وہ اپنے خاندانوں سے ملتے رہے، 20 25 30 تعداد ہو گئی، اور پھر آخر میں جب بلال آفریدی عرف آفریدی جب اپنے خاندان کو ملا، اور جس کا ان کو بھی بالکل کوئی امید نہیں تھی کہ اس کے خاندان والے مل سکتے ہیں، جب پشاور میں جا کر ہم نے ان کو پہنچایا، تب جا کر اجمل کے دل میں امید کی ایک کرن نظر آئی، اور انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ وہ ہم سے رابطہ کریں گے اور اپنی کوشش کریں گے، اپنی قسمت آزمائیں گے۔ تو ہم نے ان کو بلایا اور ان کا انٹرویو کیا، ویڈیو بنائی۔ الحمدللہ 20 گھنٹے بعد ایک نمبر سے کال آئی، انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارا بچہ ہے، بلکہ ان کا بھانجا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ میرے ماموں ہیں، اور تصویریں بھیجی، تصویریں ہم نے دکھائیں تو ماشاءاللہ میچ تھی۔ والدہ کی تصویر تو نہیں پہچانا، والد کی ابھی کی تصویر نہیں پہچان سکتا تھا۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو مناظر دکھائیں گے کہ کس طرح سے اجمل خان آیا، اپنے والد صاحب کو گلے لگایا، اور یہ مناظر دیکھیں، پھر انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے سب سے گفتگو کریں گے۔ اردو بس اردو کی خبر ہے پختون ورزی کین آرام سے کینا۔ اچھا جی، الحمدللہ اجمل خان اپنے والد صاحب سے، بھائی سے، رشتہ دار سے ملنے آیا ہے، وہ باہر موجود ہے، پہنچ چکے، ہم ان کو لاتے ہیں، اور یہ ضعیف والد صاحب بیٹے ہیں، تقریباً 27 سالوں بعد اپنے بچے سے ملیں گے، تو ان سے مکمل گفتگو بھی کریں گے۔ پہلے ان کو ان کے بیٹے سے ملاتے ہیں۔ آ جائیں۔ السلام علیکم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ چمک گیا آپ کو پھر سے، ٹھیک ہے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ ابھی سامنے سے آدمی آپ کا والد صاحب ہے، اچھا ہاں، اور اس طرف یہ براؤن کپڑے والے آپ کے بھائی ہیں۔ آپ کا والد بیچارہ بار بار رو رہے ہیں آپ کو یاد کر کے۔ یہ آپ کا بھانجا ہے، یہ آپ کا کزن ہے، یہ ماموں کا بیٹا ہے۔ قاری صاحب مبارک، جزاک اللہ جزاک اللہ، اللہ دے آباد، آمین، اللہ دے آباد۔ یہ آپ کے رشتہ دار لگتے ہیں، رشتہ دار ہے، یہ آپ کا بھائی ہے، سگا بھائی ہے آپ کا۔ ماشاءاللہ۔ والد صاحب سے ملو۔ یہ آپ کا باپ ہے؟ ہاں، یہ آپ کا باپ؟ گلے لگاؤ، صحیح سے گلے میں ابو کو گلے لگاؤ،
صحیح سے یہ کئی سال آپ کے لیے ترسے ہوئے ابو. اچھا راشا مر کے راشا موبائل فریدا. یہ آپ کا بھائی ہے, بڑا بھائی ہے, سب سے بڑا. یہ آپ کے بڑے بھائی ہیں, اور ایک آپ کے چھوٹے بھائی بالکل چہرہ آپ کی طرح سیم ہے, وہ ابھی نہیں آیا. یہ ہمارا تصویر ہے. والد صاحب پہچان لیا؟ قسم. ہاں ابھی پہچان لیا, دیکھیں تصویر دیکھ کے. والد کی تصویر دیکھ کے پہچانا ہے. داڑھی چھوڑا ہوں. ابھی داڑھی رکھی انہوں نے. ہاں داڑھی رکھی ہے نا. یاد ہے آپ کو؟ یہ بھی دکھا دو اس کو تاکہ اچھی چیز دیکھ لیں گے. آ جائے ابو کے ساتھ بیٹھو, ابو کے ساتھ بیٹھو, ابو کے ساتھ بیٹھو. اچھا جی, والد صاحب نے ابھی داڑھی رکھی ہے تو اجمل نے نہیں پہچانا. جیسے ہی شناختی کارڈ میں دیکھا, پرانی تصویر دیکھی, تو اجمل نے پھر سے گلے لگایا, اور اب یہ دزمات طرف نہ صحیح تھا. اللہ خوشحال سا تھا. اچھا یہ آپ کے والد صاحب نے آپ کی یاد میں کیا سے کیا نہیں کیا, میں آپ کو کیا بتاؤں. آپ جب چھوٹے تھے نا, جب گم ہوئے تھے, آپ کے کپڑے جو سلوانے دیے تھے, 2 جوڑے سینے دیے تھے, آج تک رکھا ہوا ہے. 2 جوڑے دیے. اور یہ آپ کی تاریخ پیدائش انہوں نے لکھی ہے اس میں, دیکھیں یہ بہن بھائیوں کے سب کے لکھے. دیکھیں یہ دیکھیں, محمد عثمان خان, مسرت, اور بی بی صابرہ کے ساتھ آپ گھر سے نکلے تھے, ٹھیک ہے. اور یہ محمد زمان خان, یہ محمد عمران خان, یہ کیا ہے شہناز. یہ آپ کے محمد اجمل خان, پیدائش 1/30/1994. مجھ سے آپ 9 مہینے بڑے ہو. میں سپٹمبر میں پیدا ہوں, آپ جنوری میں 1994 میں پیدا ہوئے ہو, ٹھیک ہے. اور تصویریں دکھائیں. اچھا یہ کوئی ذہن میں آ رہی ہے آپ کو؟ اسی کے ساتھ آپ نکلے تھے گھر سے, ٹھیک ہے. یہ ان کی بڑی بہن ہے صابرہ بی بی. اگر ہماری ویڈیو صابرہ بی بی تک پہنچتی ہے, ہم اس بہن سے کہتے ہیں کہ خدا کے لیے آپ رابطہ کریں. ہمارا فون نمبر 0316252989 یہ ہو یا ان کے بچے ہوں, اگر ہماری ویڈیو انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے, ہم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ ان کو کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا, کوئی ہاتھ بالکل ٹچ بھی نہیں کرے گا, اور پوچھیں گے بھی نہیں. بس یہ کہ ضعیف والد سے, والدہ سے, ان سے آپ ضرور رابطہ کریں. اور یہ کون ہے؟ 10 عمران نام. یہ عمران آپ کا بھائی ہے. ہاں یہ اس کے بچپن کی تصویر ہے جی, عمران. یہ اس سے بعد میں پیدا ہوئے. اچھا یہ بعد میں پیدا ہوا, اس کو یاد نہیں. اچھا اچھا اچھا. یہ 4 بچوں کے پیچھے ہے. اچھا یہ کون ہے؟ یہ بھی بعد میں پیدا ہوا. یہ بھی بعد میں پیدا ہوا. ہاں بعد والوں کو چھوڑ دے, جو پہلے وہ بتائیں. یہ کون ہے؟ یہ بھی بعد میں, یہ بھی بعد میں ہے. ابھی وہ لکھا ہے, اس سے پہلے والے کہاں ہیں؟ یہ والا, یہ کون ہے؟ یہ زمان. یہ اس سے پہلے. یہ آپ سے بڑا بھائی ہے. اس کے ساتھ مدرسے جاتا تھا. زمان نام ہے. مدرسے جاتے تھے ساتھ. کے ساتھ مدرسے جاتا. کچھ یاد ہے آپ کو؟ والد صاحب کی تصویر دیکھ کے یاد ہے. یاد آ گیا. بس یہ بڑی بات ہے کہ والد صاحب کو پہچانا الحمدللہ. یہ آم کی پیٹیوں میں جو کارپیٹ رکھتا تھا وہ کارپیٹ کا کام یہ بھائی کرتے تھے, آم کی پیٹی میں. آپ نے جو کہا تھا نا کارپیٹ کا کام کرتے ہیں, یہ ہے. چہرے بھی میچ ہیں. ایک اور بھائی ہے, اس کی تصویر بھی آپ کو میں نے بھیجی تھی نا. موبائل میں دکھا. ہاں ایک اور تصویر ہے, آپ بیٹھ جاؤ. ایک بھائی فون بھی اس سے چھوٹا ہے. ہاں ایک تصویر فون میں ہے, وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. آخری بھائی بالکل سیم چہرہ ہے آپ کا. تو ابھی کوئی شک و شبہ تو نہیں رہا نا؟ نہیں. والد صاحب وہی جو والد صاحب کو دیکھ کے پہچانا. ہاں کارڈ میں پہچان لیا. جیسے ہی دیکھا تو اس نے کہا قسم سے میرے ابو ہے, اور بے قابو ہو گیا. یہ آپ کا بھائی ہے, یہ بالکل آپ کی کاپی ہے. یہ آپ سے چھوٹا ہے, یہ ان کا بھائی ہے. اوکے. تو والدہ کی حالت, وہ بیچاری بےتاب ہے, بے چین ہے. اور ان کی کیا حالت ہے, بھائیوں سے ہم پوچھیں گے, والد سے پوچھیں گے. یہ پہچان ہم نے کرایا. اچھا ایک یہ بتائیں گے, یہ سب باتیں ہوں گی. جی ناظرین, یہ مناظر تھے ایک بچے کا جو تقریباً 6 سال کی عمر میں گم گیا تھا, اور الحمدللہ آج 26-27 سالوں بعد اپنے خاندان کو ملا, والد کو ملا. اور کس طرح سے اجمل نے جب والد کو دیکھا, انہوں نے ابھی داڑھی رکھی ہی نہیں پہچان سکا. جیسے ہی والد کی پرانی تصویر دیکھی جس میں ان کی داڑھی نہیں تھی, تو فوراً سے کہا کہ ہاں یار قسم سے میرے ابو ہے, اور گلے لگایا, رونے لگا اجمل. تو ہماری ویڈیو سب سے پہلے عبدالجلیل حیدری صاحب کو پہنچی. انہوں نے ویڈیو اپنے پاس فوراً شیئر کی تاکہ ان کی ٹائم لائن میں محفوظ رہے.
اور پھر اس پر تمام خاندان والوں سے رابطے کیے۔ حاجی صاحب سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ کو بہت مبارک ہو، اللہ نے اتنے بڑے کام کا آپ کو ذریعہ بنایا۔ آپ ذرا تفصیل بتائیں کس طرح سے آپ نے پہچانا، کیا یادیں تھی ان کے ساتھ آپ کی؟ بس بھائی جان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے میرے اوپر اور آپ سب لوگوں کے اوپر کہ ہم سے اللہ ایسا کام لے رہا ہے۔ الحمدللہ۔ یہ اصل بات یہ تھا کہ اس کی والدہ جو تھا، ہر وقت جب میرا گھر میں آتا تھا نا، یہ اس کی 2 پوتی میرے گھر میں ہیں، اچھا، تو وہ میرے سامنے روتا تھا کہ میرا ایک بیٹا اور ایک بیٹی گم ہوا ہے۔ میں اس کے دکھ میں ہر وقت بیمار رہتا ہوں، پریشان رہتا ہوں۔ تو میں نے یہ جب آپ کا ویڈیو دیکھا نا، تو اجمل کے نام جب میں نے سنا اور اس کی جو بچپنے کی جو تصویر دیکھی، اس کے کان دیکھ کر کے میں نے بولا یہ کامران کی طرح ہے، یہ اس کا کامران کا بھائی ہے اور یہ گم ہوا ہے۔ اب یہ لوگ تو سوات میں ہیں، تو میں ایسا کرتا ہوں، اس کی جو میرے جو بہو ہے وہ اس کے پاس گیا، میں نے بولا مبارک ہو تیرے ماموں مل گیا۔ اچھا، تو اس نے میرے کو بولا ماموں، میں نے بولا ماموں مل گیا تمہارا؟ تو اس ماموں کے ملنے کے بعد ڈائریکٹ ہم اس کے بھائی کے پاس گیا کہ بھائی یہ ویڈیو شیئر کرو، ڈائریکٹ ادھر پہنچاؤ اور ادھر فون کرو۔ اس نے وہاں فون کیا سوات، اور وہاں اس نے پہچان لیا کہ ہاں یہ ہمارا بچہ ہے۔ پھر اماں نے جیسا وہ مناظر دیکھا وہ تو باقی یہ بھائی بتا دیں گے، باقی یہاں سے میں نے اس کو پہچانا، اور حالانکہ میں نے اس کو دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن اس کی تصاویر کے حساب سے میں نے اندازہ لگایا ایک یہ لڑکی وہ نقشہ جو میرے سامنے کھینچا تھا، اس نقشے کے حساب سے میں نے اس کو پہچان لیا، اور پھر جا کے اتنا خوش ہوا کہ 2 دن میں نے نیند نہیں کیا کہ اتنا بڑا کام اللہ نے ہم سے لیا، تو اسی پہ ہم خوش ہیں۔ بلکہ آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے، آپ کو وہ ہاتھ جو آپ نے فیس بک میں باندھ کے رکھا، وہ ہمارا قیامت تک میں نہیں بھول سکتا ہوں کہ آپ قوم کی کتنا خدمت کرتا ہے، انسانیت کی کتنا خدمت کرتا ہے۔ آج اگر میں آپ کے پاس آیا ہوں نا، آپ کا دیدار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ ایک اللہ کی ولی ہے، جیسا ولی اللہ ہے حقیقت میں آپ اللہ کا ولی اللہ بنائے، اللہ حقیقت میں بنائے۔ بس اللہ آپ سب کو بہت شکریہ، بہت شکریہ، اللہ کو جزائے خیر دے۔ تو آپ کو یہ منظر دیکھ کے اچھا لگا؟ بہت، میرا دل کو سکون ملا، میرا دل کو سکون ابھی جب جا کے والدہ سے ملے گا تو الگ ہی منظر ہوگا، الگ ہی منظر ہوگا۔ اچھا جی، ایک باپ اپنے لخت جگر سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے، اس کا اندازہ آپ ان پرانے کاغذات سے لگائیں۔ ایک کاپی ہے، جب بچہ پیدا ہوا تھا تو والد نے اپنے معصوم ہاتھوں سے یہ لکھا تھا کہ میرے بچے کی پیدائش 1994 کے 1 جنوری کو ہوئی۔ محمد اجمل خان، پیدائش 30 جنوری 1994۔ اس کی پیدائش کے دن انہوں نے یہ تحریر یہاں پر لکھی ہے۔ اور پھر جب ان پر یہ غم کا پہاڑ ٹوٹا، ان کا بچہ گم ہوا تھا، ان دنوں میں انہوں نے اجمل کے لیے 2 جوڑے سلوانے کے لیے دیے تھے درزی کو، نزد بلال مسجد، لیبر کالونی، سائٹ ایریا، حیدرآباد۔ ان کی رہائش حیدرآباد میں تھی۔ آج تک اپنے بچے کی یاد میں اس کارڈ کو سنبھالا ہے، اور شاید یہ سوٹ بھی پھر یہ لینے گئے یا نہیں گئے، سوٹ پڑے ہوں گے کیا پتہ۔ تو یہ ایک والد کا جذبہ ہے اپنے بچے کے لیے، اور آج جب بچہ ملا تو ابو مسلسل اشکبار ہے۔ چچا ذرا آپ سنائیں اپنا، کس طرح یہ ٹائم گزرا بیٹے کے بغیر، کیسے گم ہوا، کیا کیا آپ نے ان کے لیے؟ بہت پریشان ہم رہا اب آج تک، اچھا، بہت پریشان۔ واحد کالونی میں ہمارا گھر تھا، حجی لال خان کے گھر مکان میں ہم رہتا تھا کرائے پہ۔ تو ہمارے پاس رشکہ تھا، ہم ٹاور مارکیٹ چلا گیا راشن لینے کے لیے ایک دکاندار کا۔ تو میں نے راشن لے کے آیا اور راشن خالی کیا دکان پہ خالی کر کے آیا، گاڑی میں نے کھڑا کر دیا، رشکہ کھڑا کر دیا۔ پھر ہم گھر آیا، بچوں کو میں نے دیکھا تو اجمل خان اور وہ لڑکی ہمارا نہیں تھی۔ تو میں نے پوچھا امی سے کہ بھائی اجمل خان وہ لڑکا کدھر گیا؟ بولتا ادھر کدھر پڑوس میں ہوئے گا۔ تو پڑوس میں ہم نے دریافت کیا، کوشش کیا، تو وہ ہمارے کو نہیں ملا۔ میں نے بولا نہیں ہے۔ آج کے بعد وہ گم ہو گئے۔ اس کے غم میں ہم بیمار بھی ہو گیا، طرح طرح کی تکلیفیں ہمارے اوپر گزر گئے۔ عزیز تربور نے ہمارے اوپر بہت ارمانے کیا، بہت داغے ہمارے کو دیا، بہت دعوے دیا، تمہارے کو ایسے کریں گے، تمہارے کو ایسے کریں گے، تمہارے کو ایسے کریں گے۔
तो जरिए हमारा बहुत हो गया, बोल हमारे को बाहर निकाला, बोलता है ये माँ बाप ने किधर छुपा के रखा हुआ है, किधर इनके सलाह से हुआ है ये काम। तो मैंने बाहर निकल के 10 मिनट अंदर रहा, तो बाहर निकल के मैंने उनको लिए डायरेक्ट जवाब दिया। मैंने बोला हम गैरतमंद आदमी हैं, हम ऐसा नहीं करता है, अपने इज़्ज़त को क्यों ख़राब करें, अपनी इज़्ज़त हम क्यों ख़राब करें, हम इज़्ज़तदार आदमी हैं। जी। चलो चाचा, फिर जब खबर मिली आपको कि बेटा मिल गया तो कैसा यकीन किया आपने? हाँ यकीन हो गया हमारा, तस्वीर देखे? तस्वीर देखे यकीन हो गया। ये छोटा तस्वीर मैंने देखे, जी, छोटी बचपन की जो थी। हाँ। बचपन की तस्वीर देखे, यकीन हो गया। अच्छा। बड़े में तो हम नहीं पहचानता था। हाँ, नहीं पहचानता था। हाँ, छोटे में हमने पहचान लिया। ये 20 तकरीबन 26 साल होने वाले, 27 साल, ये टाइम कैसे गुजरा आपको? ईद के दिनों में, खुशी में बच्चा याद आता था आपको? याद आता था, मगर बहुत परेशानी हमारे ऊपर गुजरे, बहुत परेशानी। अच्छा। बच्चे की परेशानी कोई आसान होता है क्या? नहीं। हर आदमी सोचे अपने दिल में हम अभी भी बीमार है, इसके गम में, बच्चे के गम में अभी भी बीमार हूँ माँ में, अंदर से हम खा गया। अल्लाह सेहत दे आपको। इसकी अम्मी की क्या हालत है? अम्मी की भी ऐसा हालात है जैसे हमारा हालात से बेहतर उसके हालात है। वो पीलिया की बीमारी, वो शुगर की बीमारी उसको हो गई, फेफड़ों का ऑपरेशन किया, मैदे का ऑपरेशन किया, उसका और भी हमने गुर्दों का ऑपरेशन किया। अभी भी गोलियां खा रहा है, गोली से ज़िंदगी निकालता है, गोलियों से ज़िंदगी पास करता है। अभी भी आने को तैयार था। अच्छा। मगर हमने बोला ये रास्ते में ख़राब होएगा कि मर जाएगा, फिर दूसरा मसला हमारे लिए बनेगा। तो मैंने उसको छोड़ दिया, हमने बोला तुम रह जाओ। अभी इसको घर ले जाएंगे या नहीं आप? ले जाएंगे हम। अगर ये बना करे कि मैं नहीं आऊँगा, फिर क्या करेंगे आप? नहीं, कैसा हमारा बच्चा है, कैसा नहीं बनेगा। ये तो बोलेगा मैं कराची में छोड़ेंगे इसको तो बांधा भी नहीं जा सकता, माशाल्लाह इतना जानदार है। नहीं, हम तो अपने बच्चे के लिए, जो मेरा बहू है ना, उसने बाकायदा घर सजाया है। अच्छा। बोला घर सजाया है, बोला हमने अपने बच्चे के लिए अभी तक ज़िंदगी ऐसे गुजारे जैसे आग में गुजारे। हाँ, बच्चा होता है। चाचा, आप बहुत खुशकिस्मत हो माशाल्लाह, आपकी ज़िंदगी में आपका बच्चा मिल गया आपको, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपने सुबह शाम अल्लाह का शुक्र अदा करना है, ठीक है? बिल्कुल अल्लाह के लिए आपने बस दुआ करनी है, अल्लाह से मांगना है और अल्लाह से राज़ी होना है इंशाल्लाह। कोई शिकवा शिकायत, पुरानी जो चीज़ें थी वो गुजर गई। ये अल्लाह का मेहरबानी है, हमारा एक पीर है। मैं जब वतन से आता था, अल्लाह 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 अल्लाह, ये हम दिल में याद करता था, तो हमारे पीर से हमारे सामने ऐसे ख्यालों में बैठा रहता था, ऐसे ख्यालों में बैठा रहता था और खुश नज़र आ रहा था। चले, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे और अल्लाह करे कि ये बेटा अभी आपकी खूब खिदमत करे और जितने साल आपसे दूर रहा उसका इजाला हो जाए इंशाल्लाह। आमीन। इंशाल्लाह। अभी घर जाएंगे और सबको हमारी तरफ से सलाम कहें, सबसे दुआओं की दरख्वास्त करें, दुआ करेंगे, रात दिन दुआ करेगा आपके। और हमारे जो टीम के दोस्त थे जो हमारे साथ शाना बशाना खड़े हैं, जो हमारी आवाज़ को आगे पहुँचाते हैं, उन सबको भी आपने दुआ में याद रखना है इंशाल्लाह। ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत मुबारक हो। अभी हम ज़रा अजमल से बात करेंगे, इसके भाई से बात करेंगे, इनके कज़न से भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। अच्छा अजमल भाई, जब आप हमारे पास आए थे तो आपने कहा कि पता नहीं मेरा नाम अजमल है या नहीं है। जी। वालिद के बारे में बताया कि रक्षा चलाते थे, भाई कारपेट का काम करते थे, ये निशानियाँ मैच थी। जी। तो मुतमईन हो आप? हाँ, मुतमईन हो गया। जब वो वालिद साहब से मुलाकात हुई, मैं पहले पहचान नहीं पा रहा था। जब NIC दिखाई ना, उसने उस पर तस्वीर थी, उसमें पहचान आ गई। क्योंकि आपने जब आखिरी बार देखा तो वालिद साहब की दाढ़ी नहीं थी। दाढ़ी नहीं थी, मूछें रखी हुई थी। हाँ, अभी आपने वो बगैर दाढ़ी वाली तस्वीर देखी तो चेहरा याद आ गया। चेहरा याद आ गया। अच्छा अजमल, अभी आप सुनाओ अपनी स्टोरी। आपको तो पता चल गया माशाल्लाह, आप सवात के हो, कोहिस्तानी हो जी। और बहुत खूबसूरत जगह के हो आप। जी। तो अब कैसे गुम गए थे, और या गुम होने की स्टोरी तो चलो सबको पता है, ये टाइम कैसे गुजरा आपका वालिदैन के बगैर, बहन भाइयों के बगैर? शुरू में तो इतना शुरू में जब रोता था, जब पुलिस मेरे को सेंटर में डाला था तो मैं बहुत रोता था
کہ وہاں دل نہیں لگتا تھا، گھر جانا یہ وہ نا، تو ایسے ٹائم کٹتا گیا نا دوستوں یاروں کے ساتھ. پھر اس کے بعد جب ہم بڑے ہو گئے تو پھر کچھ جیسے آپ کی ویڈیو لڑکوں نے ڈالی اس میں گھر جو جا رہے تھے، اس میں سے پھر ہم لوگ کو امید جاگی میری. میں نے بولا میں بھی ویڈیو ڈال دیتا ہوں، تو میں نے بھی پھر ویڈیو ڈال دی. پھر اس میں پھر میرے بھی گھر مل گیا. تو یہ کیا کر رہے تھے ابھی تک آپ؟ کیا کام کرتے ہو؟ کیا کرتے میں ہو؟ وہاں پر کیا نا، میں روٹی کا بھی کام کرتا تھا، بیکری کا بھی کام کرتا تھا، جو کام مل جاتا تھا آل راؤنڈر تھے، مطلب ہر کام کر لیتے تھے وہاں پر. روٹی کا کیا روٹی کھانے کا یا بنانے کا؟ نہیں، بنانے کا کام کرتے تھے. اچھا، جی. تو کیا سیلری تھی آپ کی؟ سیلری تو وظیفہ ملتا تھا، تنخواہ نہیں ملتی تھی. اور وہ باہر بھی کام کرنے نہیں دیتے تھے، جیسے باہر کام کرو رو سینٹر میں، وہ بھی نہیں کرنے دیتے، اس میں بھی سختی تھی. اچھا اجمل بھائی، ابھی آپ کو یہ لے جانا چاہ رہے گھر، جی جانے کو تیار ہو آپ؟ انشاءاللہ جائیں گے. آج ہی جاؤ گے یا کچھ ہفتے بعد جاؤ گے؟ نہیں آج ہی جائیں گے. آج جاؤ گے؟ تیار ہو کیا بالکل؟ جی. سامان اپنا پیک کر لیا ہے؟ جی. چلے انشاءاللہ ابھی جا کے والدہ سے ملیں گے آپ، جی. اور والدہ سے سب سے پہلے ہم سب کا سلام کہیں ان کو، اور ہم سب کے لیے ان سے دعاؤں کی درخواست کرنی ہے. اور یہ تو کوہستانی زبان بولتے ہیں یا پشتو بولتے ہیں، تو آپ کو تو نہیں آتی، کیا کرو گے؟ بس اللہ مالک ہے، وہاں جائیں گے، سیکھ گئے تو سیکھ گئے، ورنہ وہی اردو میں ہی بات کریں گے. امی کو اگر اردو نہیں آئی تو امی کو بھی کوئی طرح سمجھائے گا. آتی ہے اردو؟ اچھا، حیدرآباد میں رہی ہیں امی حیدرآباد میں رہے نا، اس میں شاید. اچھا اچھا، چلو ٹھیک ہے. پھر رشتہ بھی کر لیں گے نہیں کریں گے؟ ابھی تو آپ کا جیب کے خرچہ ہی بڑھ گیا، اس کو تو شادی کرانی پڑے گی ابھی. کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ باپ ذمہ دار ہوتا ہے لڑکی کی شادی کے لیے. اور یہ خوشی بھی باپ دیکھے گا انشاءاللہ نا. چلے ماشاءاللہ، بہت زبردست. اجمل آپ کو بہت مبارک ہو. اب اپنے دوستوں کے لیے دعا کرنا جن کی فیملیاں نہیں ملی، اللہ تعالیٰ ان سب کو ملائے. آپ کے بھائی سے ذرا بات کریں گے تو آپ کا ماشاءاللہ چہرہ دونوں کا ملتا جلتا ہے، اور کارپیٹ کے کام کا ان کو یاد تھا آج تک. تو آپ نے کیا کیا دیکھا، کیا اپنی زندگی میں ذرا سنائیں آپ. اس بارے میں بھائی جب گم ہوا کتنا مشکل ٹائم گزارا؟ بھائی جب گم ہو گیا بڑی پریشانی گزری ہمارے پہ، بہت ڈھونڈا، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملا. بس اللہ کا آسرا تھا. پھر یہ ویڈیو مل گئی. اچھا، اس میں پھر جو ہے نا ہماری امید جاگ گئی. پھر رابطہ کیا، پھر ملاقات ہو گئی بھائی سے. الحمدللہ. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے 5 بچے. ابھی آپ کے بچے سوال نہیں کریں گے یہ نیا چچا کہاں سے لائے آپ؟ نہیں، کیوں سوال کریں گے، وہ تو خوش ہو رہے، خوش ہو رہے ہیں نا؟ انہوں نے گھر سجا کے رکھا ہے کہ چاچا آ رہا ہے. ماشاءاللہ. چلے ہمیں اب وہاں سے ناظرین دیکھنا چاہیں گے، جب آپ لوگ جائیں گے آپ ویڈیو وغیرہ بنا لینا، ٹھیک ہے؟ آپ کیا لگتے ہیں ان کے؟ میں اس کا ماموں کا بیٹا ہوں. ماموں کے بیٹا؟ ہاں، بڑا بیٹا ہوں ماموں کا. آپ کو وہ دن یاد ہوگا جب یہ گم ہوا تھا؟ وہ دن تو ہم کو یاد نہیں تھا کہ اس ٹائم میں ہم کوئٹہ میں تھا. اچھا ہمارا پیدائش کوئٹہ کا ہے. اچھا. تقریباً اس کے بعد یہ گم ہو گیا. اس کے بعد تقریباً 6-7 سال کے بعد ہم لوگ ادھر آئے حیدرآباد میں. تو ادھر ہم لوگ اس کو ڈھونڈ کے تک گیا. تو ابھی اللہ کے طرف سے اللہ کے منظور ہو گیا. آپ نے بس یہ ویڈیو بتایا. تو اس کے بعد یہ مولوی صاحب بھی ویڈیو ہم لوگوں کو دکھایا، بھیجا واٹس ایپ پہ. تو اس کے بعد ہم لوگ آیا ادھر، تو آپ سے بھی مل لیا، خوشی ہو گیا. بہت شکریہ. ابھی بس آپ جب لے جائیں گے نا والدہ سے جب ملے گا تو وہ ویڈیو آپ نے بنا کے بھیج دیا ہمیں. بالکل ہم وہ لمحہ دیکھنا چاہتے ہیں. ایک ماں جو اپنے بچے کے لیے مختلف بیماری میں مبتلا ہوئی، بچے کے لیے روتی رہی اتنے سالوں، وہ جب ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے اپنے بچے سے مل رہی ہوگی تو ہمارے ناظرین ضرور چاہیں گے کہ وہ اس منظر کو دیکھیں. آپ سب کو بہت زیادہ شکریہ جی. اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو خوش رکھے، سلامت رکھے. انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے. اجمل بھی جائے گا تو وہاں سے ہمیں بتاتے رہنا آپ اپنی اسٹوریاں، ٹھیک ہے؟ کہ پتہ نہیں آپ رہ سکو نہ رہ سکو ٹھنڈے علاقے میں، بہرحال وہاں ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، تو انشاءاللہ آپ رہیں گے. تو ناظرین یہ آج کی اسٹوری تھی. اجمل خان اپنے خاندان سے مل چکا ہے، اور اجمل کی جب خبر ان کے دوستوں تک پہنچی ہے تو دور دور سے لوگوں نے بھی مجھ سے رابطے شروع کیے کہ اجمل کی مل گئی تو اس کا مطلب ہے ہماری فیملی ملے گی. یعنی اس کے بارے میں کسی کا یقین نہیں تھا، اور ملانے والی ذات اللہ کی، اور الحمدللہ اللہ نے اپنا کام کر دکھایا. بہت جلد ہم ایک اور ویڈیو میں ملاقات کریں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ نے کمان.